گزشتہ کل جو موضوع تھا، جو گزشتہ مہینے کے اندر، وہ موضوع تھا سود کے بارے میں. تو سود کے بارے میں ذرا ایک دو باتیں رہ گئی تھی، تو اس کو میں پہلے پوری کر لوں. شریعت سود کو ناپسند کرتی ہے. شریعت اس کے مقابلے میں کس کو اچھا قرار دیتی ہے؟ مزاربت کو. تو کچھ ساتھیوں کا ذرا تھا تقاضا کہ بھئی مزاربت کو اچھی طرح واضح کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آوے اچھی طرح. مزاربت کا مطلب کیا ہے؟ عربی ایک گویا کی اصطلاح ہے مزاربت کی، جس کو گویا کہ یوں کہیے گویا کہ محنت کے اعتبار سے اس کو حصہ دینا، اس کے کاروبار کے حساب سے، محنت کے حساب سے. 5 آدمی نے، 10 آدمی نے، 25 آدمی نے پیسے نکالے اور ایک کو پیسے دیے. ایک کو کیا دیے؟ پیسے دیے. مگر اس میں شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے سے کوئی جگہ بگہ خریدے نہیں، پہلے سے کوئی طے نہ کرے. ہاں ایک میں لے، الگ الگ مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، باقی سودا بھی نہ کرے. سب کے پیسے اپنے پاس آ گئے اور سب کے پیسے آنے کے بعد اب اسے ہوٹل کا کاروبار چالو کیا یا کوئی بھی کاروبار چالو کیا. تو اس کے اندر جو پہلے پیسے لیے گئے، مثلا سمجھو کہ 50 لاکھ کا بنڈول جمع کیا گیا، تو 50 لاکھ مڑی ہے. 50 لاکھ کیا یہ مڑی ہے یہ. اب آدمی نے ہوٹل تیار کی، پورا ہوٹل بنایا کیا تیار، اب ہوٹل چلنا چالو ہو گئی. اب جیسے جیسے ہوٹل چلے گی جو نفع آتا رہے گا، 50 لاکھ مڑی تو اسٹاک میں پڑی رہے گی، اس میں کچھ آگے پیچھے، اس میں جو تعمیرات میں خرچہ ہوگا، ادھر ادھر جو خرچہ ہوگا، اور جو نفع آتا رہے گا ملتا رہے گا. اب اس کا جو ویلیو بڑھے گا ہوٹل کا، مثلا آج تیار 50 لاکھ میں، اب بک رہی ہے کب؟ 10 سال کے بعد بک رہی ہے، اور ویلیو کتنا ہو گیا؟ 1 کروڑ. تو یہ جو مزاری میں چلانے والا ہے، یہ زائد جتنا بھی اس کا ویلیو بڑھے گا، زائد میں بھی کیا بن جائے گا؟ وہ بھاگیدار بن جائے گا. مگر شرط میں نے کیا بیان کی؟ جبکہ پہلے سے جگہ رکھے نہیں وہ آدمی، بلکہ پیسے اگرانے کے بعد پھر آدمی کیا رکھے؟ جگہ رکھے. تو شریعت اس کو پسند کرتی مزاربت کو، کہ جس میں نفع واری کس کے حساب سے ہوتی ہے؟ ٹکا واری کے حساب سے. اب ہوٹل اچھی چلے گی، دونوں کا فائدہ، مزارب کا بھی فائدہ اور مڑی والوں کا بھی فائدہ. کبھی ڈاؤن چلی، نقصان ہوا، کبھی کم نفع آیا، تو دونوں کا. اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے گزشتہ سمجھا دیا تھا، ایک کا نفع ہی نفع ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا رہتا ہے؟ نقصان. اس لیے اپنے آپ کو سود سے بچانا ہے، اور ہمیں جو گویا کہ کاروبار اختیار کرنا ہے کس کے اعتبار سے؟ مزاربت کے اعتبار سے. اس وقت سود کے مسئلے کے اندر ایک مسئلہ ہے بے اور قرض. ایک ہے سودا، بے میں تو کمی بیشی ناجائز ہے. میں گیہوں دوں آپ کو 50 کلو اور سامنے گیہوں کتنے لوں؟ 60 کلو. ایسا سودا کروں تو یہ سودا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. میں آپ کو 1 تولہ سونا دوں اور سامنے 16 کتنا لوں؟ 2 تولہ لوں. ایک کا سونا اچھا ہے، ایک کا عمدہ، گھٹیا، کچھ بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. میرا سونا مثلا سمجھو کہ فرسٹ کوالٹی کا ہے، اس سے میں نے کتنا دیا؟ 1 تولہ دیا. اور سامنے سونا کتنا لیا میں نے؟ 2 تولہ لیا، اس کا تھرڈ کوالٹی کا ہے. مگر یہ سود ہو جائے گا. یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر کیا؟ سود. ایسے برتنوں کی ہیرا پھیری، زرمن کے برتن ہے، ایک کے گھر میں ایک زرمن کا برتن ہے. اب زرمن کیسے بکتا ہے؟ تل کے بکتا ہے. زرمن بازار میں تل کے بکتا ہے نا، تو زرمن تل کے بکتا ہے بازار کے اندر. اب ایک کے گھر میں زرمن کا برتن ہے، دوسرے کے گھر میں زرمن کا برتن ہے، مگر دونوں کا وزن برابر نہیں ہے. تو میں نے اسے بدل دیا کہ تم یہ لے لو اور میں یہ لے لوں. یہ سود ہو جائے گا. اگر برابر وزن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر وزن برابر نہیں ہے، ایک کی تپیلی بڑی ہے، ایک تو یہ کہ استعمال کے لیے لینا وہ الگ مسئلہ ہے. یہ تو باقاعدہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، بھئی میری تپیلی مجھے نہیں چاہیے، تمہاری تپیلی چاہیے، اور آپس میں کیا کر دیا؟ سودا کر دیا. تو یہ بالکل کمی بیشی اس میں چلے گی نہیں. حتیٰ کہ آٹا ہے، گھر میں تبدیلی ہوتی ہے آٹے کی، آٹا لیا اور سامنے آٹا، وہاں بھی ایک رتی برابر بھی آٹا کمی بیشی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سود. مگر دوسری بات جو ہمیں سمجھانی ہے وہ کیا ہے؟ قرض ہے. ہم آٹا کیا لیتے ہیں؟ قرض اشینا لیتے، جس کو کہتے ہیں بھی ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، اچانک روٹی پکانی ہے، ختم ہو گیا، تو ہم اڑوس پڑوس سے کیا لے لیتے ہیں؟ اشینا کے لے لیتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں. بھائی ہم کو دے دو ایک تپیلی بھر کے، جب ہمارا تیار ہو جائے گا ہم تم کو دے دیں گے. اس کو کہتے ہیں قرض شریعت کی نگاہ میں. اب قرض ہم نے ایک تپیلی بھر کے لیا، اب ہم نے ریٹرن کیا، اس وقت ہم نے تپیلی زیادہ بھر دی، کم بھری، آگے پیچھے ہو گیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کو سود نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے سودا نہیں کیا ہے، کوئی بیع و شرا نہیں کی، ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوا ہے. ہم نے تو صرف جیسے مثال کے طور پر پیسے ہیں، ہم نے ایک آدمی کے پاس سے 1 لاکھ روپے قرض لیے، 1 لاکھ کیا لیے؟ قرض لیے. ہم نے استعمال کیے سال، 2 سال، 4 سال. اب اس کے بعد ہم نے 1 لاکھ روپے واپس کر دیے، 1000 واپس کر دیے. مگر ہماری طبیعت میں آیا کہ بھئی اس آدمی کے پیسے استعمال کیے، لاؤ اس کو تھوڑا کچھ ہم اس نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم بھی احسان کریں، ہم بھی اس کو کچھ ہدیہ دے دے، کچھ مٹھائی دے دے، یا کچھ پیسے تھوڑے زیادہ دے دے. تو یہ سود نہیں بنے گا. سود تو کس میں بنتا ہے؟ بات طے کر دی جاوے کہ میں آپ کو 100 کے نوٹ دے رہا ہوں اور تم مجھے کتنے دو گے؟ 110 دو گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ سود.
ہاں مگر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، اگر اس کا عام ماحول بن جائے گا اور لوگ اس کو سمجھنے لگیں گے، بھئی جب بھی کسی کو قرضہ دیتے ہیں 1000 اور ریٹرن کتنا کرے گا، وہ 1000 میں 100 بڑھا کے ہی دے گا. اگر ایسی عادت پڑ جائے گی اور اگر ایسا ماحول بن جائے گا تو عرف کس کی طرح ہو جاتا ہے، پھر شرط کی طرح ہو جاتا ہے. یہ شرط بن جائے گی اور پھر کیا ہو جائے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا. ہاں مگر ایسا عرف نہیں ہے. وہاں عرف ہے ہمارے یہاں جتنا قرضہ لوگ لے کر جاتے ہیں اتنا ہی تو ریٹرن دیتا ہے. کون زیادہ دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا ہے. مگر کبھی مجھے مستقل ایک دفعہ ایک فون آیا ایک آدمی کا اسی مسئلے کے لیے کہ مولانا میری بہن نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے تھے استعمال کرنے کے لیے اور میں نے 3 سال 4 سال استعمال کیے. اب اس کے گھر کا کام اس نے چالو کیا ہے تو میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں مولانا میں اس کو اٹے ڈلوا ڈالوں تاکہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا تو میں بھی اٹے ڈلوا دوں. میں خوشی سے ڈلوا سکتے ہیں. میرے کو کوئی معاہدہ ہوا تھا کہ نہیں، کوئی نہیں. کوئی بہن کے پاس پڑے تھے، ضرورت نہیں تھی تو مجھے دے دیے تھے بہن نے کہ لے بھائی استعمال کر، مجھے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب مجھے گھر پر بنانا ہوگا مجھے ضرورت پڑے گی میں مانگوں گا. تو میں نے اس کو ریٹرن کر دیے. ریٹرن بھی ہو گئے 2 لاکھ، کوئی مسئلہ بھی نہیں. نہ بہن کے ذہن میں کوئی بات ہے نہ میرے ذہن میں کوئی بات ہے. مگر میری طبیعت میں ایسا تقاضا آ رہا ہے کہ بہن نے احسان کیا تو لاؤ میں بھی تھوڑا احسان کر دوں کہ اینٹیں ڈلوا دوں یا سیمنٹ دے دوں. میں کر خوشی سے دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. تو یہ دونوں میں فرق ہے. تو یہ آٹے کے مسئلے کس طرح کہ یہاں سے ایک دفعہ خود یہیں سے فون آیا تھا آٹے کے مسئلے میں. عورتوں میں لین دین آٹے کا ہوتا ہے ایسا، گھر میں آٹا ختم ہو جاتا ہے اور اڑوس پڑوس سے لے لیتے ہیں. اب اس سے ریٹرن دینے کے اندر کبھی کمی بیشی ہو گئی تو یہ سود نہیں بنے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیں. یہ بے ہے اور ایک کیا ہے، قرض ہے. ان دونوں میں کیا پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. اب ایک آیت گزشتہ سورہ روم کی پڑھی گئی تھی، اس کی ذرا وضاحت نہیں ہوئی تھی. تو سورہ روم کی آیت جو پڑھی گئی تھی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. سورہ روم کے اندر یہ آیت ہے کہ تم جو بھی ربا یا سود دو گے تاکہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ کر کے تمہارے پاس آ جاوے تو سن لو یہ اللہ کے پاس نہیں بڑھے گا. اور جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو اس کا دگنا در دگنا تم کو ملے گا. تو ربا تم نے سود اس لیے پیسہ دیا تاکہ پیسے زیادہ آوے. اور تم اب یہاں ربا کا لفظ کلام اللہ میں ذکر کیا گیا ہے. اس ربا سے کیا مراد ہے یہ مجھے سمجھانا ہے. ایک تو تفسیر ربا کی گئی سود سے، جیسے ہمارا سود جو میں نے مجھے اس طرح سمجھا دیا سب. ایک تفسیر ربا کی گئی ہے نیوتا سے. عید کے دن ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کا پیسے لینا دینا ہوتا ہے. عید کے دن ہوتا ہے، شادیوں کے موقع پر بھی ہوتا ہے عید کے موقع پر. اب میرا ایک بھائی ہے اور ایک میرا دوسرا بھائی ہے. اب میں نے عید کے دن الگ صبح جلدی سے 100 کے نوٹ بھیج دی، جلدی سے بھیج دی. کیوں؟ اگر وہ پہلے بھیج دے گا تو 100 کے نوٹ بھیجے گا تو مجھے ریٹرن کتنے کرنے پڑیں گے؟ 110 ریٹرن کرنے پڑیں گے. تو میں اس کے بھیجنے سے پہلے بھیج دوں تاکہ جب میں نے پہلے بھیج دیے 100 روپیے، اب وہ بھیجے گا میرے پاس ریٹرن تو کتنے بھیجے گا؟ وہ 110 بھیجے گا، بڑھا کے بھیجے گا. تو نیت یہ ہے. تو کلام اللہ میں اسی کو کیا کہا ہے؟ ربا کہا ہے، سود کہا ہے اس کو بھی. حالانکہ ظاہراً دیکھنے جائے سود نہیں ہے مگر اس کو کلام اللہ کس سے تعبیر کر رہا ہے؟ تم نے 100 کی نوٹ جیب میں سے اس لیے نکالی تاکہ وہ کیا ہو آوے، بڑھ کر کے آوے. تم نے یہ سوچا تھا یہ اللہ کے وہاں بڑھنے والا نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں. تو یہ نیوتا کی جو رسم ہمارے یہاں چلتی ہے شادیوں کے موقع کے اوپر کہ کسی شادی ہے ابھی 100 کی نوٹ دے دو، جب ہمارا موقع آئے گا تو بڑھا کے دے گا. ہاں دینا ہے پھر بھول جاؤ، کوئی حرج نہیں. اپنے چچا کو اپنے بھتیجوں کو جہاں بھی دینا ہو دے سکے. مگر پھر یاد رکھنا کہ میں نے فلاں شادی کے موقع پر دیا تھا مجھے ریٹرن ملے. اگر ایسی ارادہ دل میں اگر ہو گیا ہے اور پھر کمی بیشی کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کون سا مسئلہ آ جاتا ہے؟ وہی سود کا مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے جیسے وہ کہا تھا گزشتہ اس وقت کہ ربا سراتن سے بچنا ہے اور شبہ ربا سے بچنا ہے. یہ ہے شبہ ربا. یہ ربا کی کیا ہو جاتی ہے؟ مشابہت ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. شادیوں کے موقع پر جو لین دین وغیرہ ہوتی ہے اس میں بڑا احتیاط کرے. ہاں مطلقاً دے دیا، جیسے میں نے اپنا اصول بنا دیا ہے، میں کسی کو بس بہنوں کو دیتا ہوں اور کسی کو دیتا نہیں، بس بہنوں کو اور بہو کو دیتا ہوں. اور میں نے بہنوں کو کہہ دیا ہے مجھے ریٹرن نہیں کرنے کا. وہ دیتے میرے بچوں کو، میرے ہاتھ میں نہیں دینے کا. دو تم کو بچوں دینا تو مجھے کیا لینا دینا، بچوں کو تم کو جو کرنا ہو کرو، باقی میں ہاتھ میں نہیں پکڑتا ہوں. بہن کے پاس ریٹرن کر دیتی ہے کہ تم بھائی دے دینا، میں کیوں دوں؟ تمہارے بھتیجوں کو دینا، تم جب آوے دینا، ابھی نہیں تو کیا مسئلہ ہے. اس لیے اصول سے اپنا چلنے کا، دے کر بھول جانے کا، کبھی اس کو ذہن میں نہیں رکھنے کا. تو یہ چیز کا بھی ذہن میں رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر ایک عید کے پیسے ایک محلے سے دوسرے محلے میں پہنچاتے رہتے ہیں تو والدین کے ہاتھ میں ہی جاتے ہیں. وہ تو وہ دیکھ لیجیے اب کہ پیسے والدین کے ہاتھ میں جاتے، دینا کس کو. اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے دل میں یہ بات ہوگی نہیں کہ میں 100 کی نوٹ دے رہا ہوں اور وہ مجھے 150 دے یا 125 دے، یہ ہوگی نہیں.
اب دیکھ لیجئے نیت ہے نہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ایسی نیت نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ خالص دل سے، آپ کے دل میں بالکل قطعاً ایسا گمان بھی نہیں ہے، آپ نے 100 روپے بھیجے مگر آپ نے وسوسہ بھی نہیں آپ دل میں لے کہ مجھے ریٹرن آئیں گے، اور نہیں بھی یاد بھی نہیں رکھا آپ نے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس کا. مگر عام تو ایسا نہیں ہوتا ہے. میں صاحب کہتا ہوں، ہماری معلومات یہ ہے کہ جلدی بیچتا ہے، الصبا بیچتا ہے، اور اسی لیے بیچتا ہے کہ اگر اس کے جلدی آ گئے تو مجھے زیادہ بھیجنے پڑیں گے. میرا تجربہ تو یہ ہے، صاحب کہتا ہوں میں تو، ہمارا تجربہ تو یہ ہے. ہاں اگر کسی کا گھرانہ ایسا ہے، کسی کا گھر کا ماحول ایسا بھی یاد بھی نہیں رکھتا ہے، وہ دیوے تو بھی برابر، نہ دیوے تو بھی برابر، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. مگر نیت دیکھو، اللہ تعالیٰ تو میں پہلے بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے بعد جانچ کس کی ہوگی؟ سیدھی دل کی جانچ ہوگی. وہاں الفاظ کی جانچ نہیں ہوگی، وہاں تو تھرمامیٹر سیدھا کس پر رکھا جائے گا؟ دل پر رکھا جائے گا. دل میں تمہاری نیت کیا تھی؟ وہ تو تمہارے جب جیب میں سے نکل رہے تھے 100 کی نوٹ اور دوسرے بھائی کے گھر میں جا رہے تھے یا بہن کے گھر میں جا رہے تھے، تو تمہارے دل میں کیا ارادہ تھا؟ اس یہ ارادہ تھا کہ ریٹرن جب آوے تو بڑھ کر کے آوے، یا ارادہ نہیں تھا؟ بس اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نیتوں کو. اگر ایسی نیت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ صاف دل ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی چیز ہے. مگر اگر ایسا دل میں ارادہ ہے، ہر ایک آدمی اپنی نیت کا فیصلہ کر لے، یہ آدمی کو خود دیکھنا ہے. باقی ایسے میں یہ نہیں کہتا کہ لین دین کوئی حرام چیز ہے، ناجائز ہے. نیتوں کا مسئلہ ہے. میرے گھر پر شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، بھانجے کی شادی، میں نے دے دیے پیسے، اور میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کبھی کہ میرے گھر پر شادی آئے گی تو مجھے دے گا، سوچتا بھی نہیں کبھی. مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یاد کرتے ہیں لوگ، فلاں کے گھر ہم نے برتن بھیجا تھا، پلان کرتے کوئی نہ آئے. ایسے واقعات آتے ہیں سن کے اندر. وہ ٹھیک ہے کبھی کبھی باتوں میں نکل جاوے، مگر باتوں میں بھی کیوں نکلا، اس کا مطلب کہ ذہن میں رکھا. وہ تو نہیں، میں تانا تو نہیں دیتا ہوں، مگر یہ تو بات چھڑ گئی اس لیے میں کہہ دیا. بات کیوں چھڑی، یہ دل میں آیا کیوں، یہ لفظ کیوں زبان سے نکلا، یہ خطرہ ہے دل میں کہ کچھ گھسا ہوا ہے اندر. یہ ہوتا ہے ایسا، اس وقت یاد نہیں کرتا ہے، پھر جب شادی بادی ہو گئی، میاں بھی رہنے لگے، اور پھر جب ہو گیا پھر کبھی یاد کرتے ہیں، وہ تو آٹو آلو دن پہلے تو نہ آلو. ایسے ہوتے ہیں واقعات. بعد میں بھی یاد کیا، کیوں یاد کیا، اس کا مطلب کہ کچھ ذہن میں تھا. اس لیے ہمیں سوچنا ہے، ہمارے دل کا جائزہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ دل کو جانچیں گے.